إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. آل عمران آیت نمبر 55. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. صدق الله وصدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. دین بھلائی ہے. ہمارے اس سلسلے کا یہ 13واں محاورہ ہے. اس کا عنوان ہے پہلی آیت قرآنی جس سے مرزا غلام احمد قادیانی نے وفات مسیح پر استدلال کیا اور اس کا طرز استدلال اور ہماری طرف سے وجوہ ابطال. یہ آیت یوں ہے: اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا. جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے پورے طور پر قبضہ میں لینے والا ہوں اور تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں. اب اس آیت سے مرزا غلام احمد قادیانی کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر طرز استدلال کیا ہے؟ پہلے ہم وجوہ استدلال بیان کرتے ہیں. اس آیت کے مضامین، محتویات اور جن امور پر یہ مشتمل ہے، مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے مخصوص اسلوب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے نازل ہونے سے پہلے ہی ان کی وفات پر استدلال کیا ہے. نیز وہ ان کے رفع جسمانی یعنی آسمان پہ جانے کا بھی منکر ہے. اس کے اندر اس کی اپنی تعویل ہے. پھر کفار سے تطہیر جو قرآن نے بیان کیا ہے اس کے اندر بھی اس کی تحریف ہے. تو اب اس کے اندر جن امور کو بیان کیا گیا ہے ان میں اولاً ہے متوفیک. اب اس کی تفسیر اس نے کی ہے ممیتو کا، تجھے موت دینے والا ہوں. رافعک یہ دوسری بات ہے، تو اس کی تفسیر اس نے کی ہے عزت سے موت دینے والا ہوں. تیسرا امر ہے مطہر کا. اب اس کی تفسیر یہ ہے کہ تجھے کفار کی تہمتوں سے بری کرنے والا ہوں. اب متوفیق پورے طور پہ لینا، اس کو اس نے موت کا معنی دیا. رافع کا اٹھانا، اس کی تفسیر عزت سے موت دینے سے کی، جسے پنجابی میں کہتے ہیں چک لیا. تیسری مطہر کا یعنی تیری تطہیر کرنے والا ہوں کافروں سے. اس کی تفسیر اس نے کی کہ کفار کی تہمتوں سے تجھے بری کروں. اب دیکھیں مرزا کے کلام کی نص اردو میں کیا ہے.
وہ اس کے ترجمے سے عیاں ہے۔ اب ترجمہ اس کا یہ ہے، یعنی اے عیسیٰ میں تجھے وفات دینے والا ہوں اور پھر عزت کے ساتھ اپنی طرف اٹھانے والا اور کافروں کی تہمتوں سے پاک کرنے والا ہوں، اور تیرے متبعین کو تیرے منکرین پر قیامت تک غلبہ دینے والا ہوں۔ اب اس کا حوالہ آپ روحانی خزائن میں جلد 3 اور صفحہ 54 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ آیت توفی عیسیٰ علیہ السلام کا جو ترجمہ مرزا غلام احمد نے پیش کیا ہے وہ ان امور پر مشتمل ہے۔ اولا لفظ توفی، اس کو برائے اماتہ یعنی موت دینے پر حمل کیا، اسی لیے تو اس نے متوفی جو اس میں فاعل ہے اس کا ترجمہ موت دینے والا، وفات دینے والا کیا۔ مرزا صاحب نے یہ لغت عرب، علماء امت اور مسلم مفسرین کی جو متواتر توفی عیسیٰ کی تفسیر ہے اس کے خلاف کیا ہے، اور غرض اس کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات جو امت مسلمہ کے ہاں ایک مسلمہ عقیدہ ہے اس میں تشکیک پیدا کرے، اور حضرت عیسیٰ کو آسمان سے نازل ہونے سے پہلے ہی وفات شدہ ثابت کر دے۔ بات سیدھی سی ہے کہ جن اہل علم میں سے متوفی کا کو ممیتو کا پر حمل کیا ہے انہوں نے ساتھ ہی اس کے زمانہ کا بھی تعین فرما دیا ہے کہ متوفی کا تجھے میں وفات دینے والا ہوں، یہ نہیں جو تیرا گھیرے کیے ہوئے ہیں، احاطہ کیے ہوئے ہیں، یہ اس وقت کو آدمی سامنے رکھے تو پھر یہ ممیتو کا اس سے حضرت عیسیٰ کی ثابت ہو جانے والی، واقع ہو جانے والی موت کا کوئی تعلق نہیں کہ حضرت عیسیٰ کو دشمن گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، وہ جو ان کا قتل و سلب چاہتے ہیں، اس موقع پہ اللہ یہ فرمائیں کہ میں تجھے موت دوں گا، میں تجھے وفات دوں گا، یعنی یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کب دوں گا؟ جب تجھے آسمان سے نازل کروں گا۔ تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان مفسرین کے ہاں بھی وفات پانے والے ہیں، امت کے ہاں بھی ضرور وفات پانے والے ہیں، کوئی یہ نہیں کہتا کہ وہ وفات نہیں پائیں گے، وہ بشر ہیں، وہ انسان ہیں، مریں گے جیسے عام انسان مرتا ہے، وفات ان کی ہوگی جیسے انسانوں کی وفات ہوتی ہے، مگر وہ وفات شدہ نہیں ہیں۔ کسی مفسر نے ایسا نہیں کہا، نہ لغت یہ کہتی ہے، نہ قرآن کا اسلوب یہ کہتا ہے، ہم اسے کہتے ہیں یہ صرف قادیانی دھوکہ ہے اور مغالطہ ہے۔ یہ تو متوفی کا کے متعلق بات تھی۔ ثانیاً مرزا صاحب نے رافعک الی اس کا ترجمہ کیا ہے اور پھر عزت کے ساتھ اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، تو یوں اس نے لفظ رافع کا عزت کے ساتھ موت دینے والا یہ ترجمہ کر کے ان کی نزول سے قبل ہی وفات ثابت کرنے کی ناکام سعی کی ہے۔ حالانکہ عزت دینا یا عزت کے ساتھ یا عزت اور موت یعنی وفات یہ دو الگ الگ مفہوم ہیں جن کے لیے دو الگ الگ لفظ ہوتے ہیں۔ پھر کسی کا عزت والا ہونا یہ ان کی وفات کے منافی نہیں، نہ ہی حیات کے منافی ہے۔ عزت حیات کے ساتھ بھی جمع ہو سکتی ہے، وفات کے ساتھ۔ ثالثاً رافعک تجھے اٹھانے والا، الیہ اپنی طرف، اس میں رفع کے ساتھ عزت کا اضافہ کرنا یہ قرآن کریم میں زیادتی ہے۔
یاد رکھیں کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، وہ فصاحت و بلاغت کے اور اعجاز کے اعلیٰ مقام پر ہے، جبکہ مرزا کا ترجمہ قرآن کریم کی فصاحت میں قدح کا موجب ہے، کیونکہ متوفی کا اس میں وفات کو ثابت کیا اور رافع کا میں بھی پھر وفات کو ثابت کیا، تو ایک ہی امر کا یہ تکرار یہ فصاحت کلام اللہ کے سراسر خلاف ہے۔ تو یہ چوتھا امر تھا جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا۔ پانچواں امر اس آیت میں جو تطہیر کا لفظ وارد ہوا ہے، تو اس کو کفار کی تہمتوں کے ازالہ پر عمل کر کے بھی مرزا قادیانی نے لغت اور اس آیت کی تفسیر جو متواتر طور پہ امت میں نقل ہو رہی ہے اس کی مخالفت کی ہے۔ تو گویا مرزا صاحب کی اس جملہ کاروائی کا ماحصل یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک فوت شدہ نبی ثابت کریں، ان کے آسمانی رفع کا انکار کریں، پھر نزول کا بھی انکار ہو جائے گا، دوبارہ اس عالم میں واپسی کا بھی انکار ہوگا۔ تو یوں قرآنی قطعی نصوص کو اپنے خود ساختہ عقیدہ کو ثابت کرنے کے لیے یہ ساری ناکام کوشش ہے۔ امت مسلمہ کے ثابت شدہ مسلمات کی جگہ ایسی تجدیدات کو پیش کرنا یہ قرآن کریم میں کھلی تحریف ہے۔ دراصل مرزا صاحب حضرت عیسیٰ کو وفات شدہ کہہ کر اپنے لیے مسیحیت جو ان کا دعویٰ تھا کہ میں مسیح زماں ہوں، میں مسیح ہوں، میں مسیح ابن مریم ہوں، میں ہی مسیح موعود ہوں، اس کے لیے وہ راستہ ہموار کرنا چاہتے تھے۔ اور غرض پھر ساتھ یہ بھی کہ امت مسلمہ جو حضرت مسیح کی دوبارہ آمد پر یقین رکھتی ہے، جو اپنے روشن مستقبل پر یقین رکھتی ہے، اسے بھی مایوس کیا۔ مرزا صاحب تو صرف خوش ان کو کریں گے جنہوں نے ان کو ان خدمات پر مامور کیا تھا۔ اب اس کارروائی کا ابطال ہم کیسے کرتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس آیت قرآنی کا درست مفہوم اور اس نص قرآنی کا وہی مدلول حق ہے جس پر اولاً قرآنی الفاظ اور نص دلالت کر رہی ہے، پھر جو امت مسلمہ میں اس کے عہد اول سے مسلسل طور پر جو مفہوم نقل ہوتا آ رہا ہے۔ یاد رہے کہ نص شارع پر ایمان یہ ہے کہ الفاظ شارع کو مدلولات شارع کے مطابق مانا جائے۔ اللہ کی طرف سے کوئی نص آئی تو اس کو اللہ کے بتائے ہوئے معنی پر حمل کرنا یہ اس پر ایمان ہے۔ اگر کوئی شخص صرف لفظ کا تو اقرار کر لے مگر اس کے معنی و مدلول کو کہو کہ یہ ہمیں قبول نہیں، اللہ کا لفظ ہمیں منظور ہے مگر اللہ کا بتایا ہوا مدلول و معنی ہمیں منظور نہیں، تو اسے کہا جاتا ہے الحاد فی آیات اللہ۔ تو اللہ کو بھی ایسے اقرار کرنے والے کا اقرار منظور نہیں، مردود ہے، بلکہ اللہ کے ہاں کسی نص کا وہ مدلول نہ ماننا جو قائل کا ہو، اللہ کے کلام کا وہ مدلول جو اللہ نے بیان فرمایا، رسول اللہ کے کلام کا وہ معنی جو انہوں نے متعین فرمایا، اس کو نہ ماننا یہی نص کا انکار ہے۔ پھر بات واضح ہے کہ جسے شارع کی نص کا مفہوم منظور نہیں تو اللہ کو اور شارع کو اس کے اقرار کی بھی کوئی اللہ کے یہاں
وہ بھی نامنظور ہے۔ اب اس قضیے کا حل صرف یہی ہے کہ ہم ان تینوں امور یعنی توفی عیسیٰ علیہ السلام، رفع عیسیٰ علیہ السلام اور تطہیر عیسیٰ علیہ السلام پر ترتیب وار شرعی گفتگو کریں، پھر مرزا صاحب کے استدلال کی وجوہ ابطال کا مفصل بیان کریں، تفصیلی طور پہ اس کا بیان، تاکہ حق و ثواب کا طالب اور سبیل ہدا ہدایت والے راستے کا متلاشی اپنے مطلوب کو پا سکے، باطل کا بطلان بھی خوب واضح ہو جائے۔ اب ہم اپنی ان وجوہ کو ذکر کرتے ہیں جو قرآنی الفاظ توفی، رفع اور تطہیر، یعنی یہ تینوں امور کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہے۔ مرزا صاحب کی مذکورہ توفی عیسیٰ میں تعویل موت دینے سے کرنا، اور رفع عیسیٰ سے عزت سے موت دینے سے کرنا، اور تطہیر عیسیٰ سے ان کے دشمنوں کے الزامات سے انہیں بری ثابت کرنا، یہ تینوں کی تینوں متعدد وجوہ سے باطل ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ توفی عیسیٰ، اس کے مقام ورود کو دیکھیں کہ یہ کب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توفی کے ذکر سے پہلے اللہ کیا بیان فرما رہے ہیں؟ وہ فرما رہے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، عیسیٰ کے دشمنوں نے مکر کیا۔ کیا مکر کیا؟ ان کا مکر یہ تھا کہ وہ اسے قتل و صلب کر دیں۔ پھر اللہ نے فرمایا وَمَكَرَ اللَّهُ، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے مکر کا ذکر ہے۔ ان کی ایک خفیہ چال تھی اور اللہ کی بھی ایک محکم تدبیر تھی۔ پھر اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر والا ہے۔ اب اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کی توفی کو شروع کر رہے ہیں۔ تو توفی عیسیٰ، اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی محکم تدبیر اور اس کے غلبے اور اس کے خیر ہونے کی تفصیل معلوم ہوگی۔ اب وہ کون سا وقت تھا؟ توفی کے وقوع کا وقت، زمانہ اور صورت وقوع کیا تھی؟ اسے اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا یا عیسیٰ انی متوفیک، کہ اللہ نے انہیں تمام طور پر اپنے قبضے میں لے لیا، اللہ نے ان کا رفع فرما دیا، اللہ نے ان کی کفار سے تطہیر فرما دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ محکم تدبیر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو محفوظ طور پر آسمان کی طرف اٹھا لیا، پورے طور اٹھایا، جسم بھی ساتھ، روح بھی ساتھ، کسی کو الگ نہیں کیا ایک کو دوسرے سے۔ پھر انہیں وہاں پہنچا دیا جہاں تک حضرت عیسیٰ کے دشمنوں کی پہنچ نہ ہو۔ اسی لیے جملہ مسلم مفسرین نے، اب ان میں سے بعض کا نام اس لیے ہم لے لیتے ہیں کہ وہ قادیانیت کے ہاں مجددین ہیں، کشاف ہوں، بغاوی ہوں، ابن کثیر ہوں یا دیگر مفسرین جنہیں وہ مجدد مانتے بھی ہیں، ان کے ہاں خیر الماکرین، اللہ کا خیر الماکرین ہونا، اس میں غور کریں کیا ہے۔ وہ سبھی فرماتے ہیں کہ یہ آیت اذ قال اللہ یا عیسیٰ، یہ کس کے بعد ذکر ہوئی ہے؟ واللہ خیر الماکرین کا پہلے بیان ہوا ہے، تو اللہ کے اس مکر کا ظرف ہے۔ لوگوں دیکھو، ہماری تدبیر کا وقت دیکھو، زمانہ دیکھو، جگہ دیکھو، موقع دیکھو، اور اس
کی کامل ترین مثال کا مشاہدہ کرو، تو ضروری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں خیر ہو، نافع ہو، اور ان کے دشمنوں کے حق میں ضار ہو، ضرر رساں ہو، ان کے لیے ذلت و رسوائی کا سبب ہو، اور حضرت عیسیٰ کے لیے عزت و رفعت کا، اس میں حضرت عیسیٰ کے لیے بشارت ہو، ان کے لیے خلاصی ہو ان کے دشمنوں سے، اور ان کے دشمنوں کے لیے ذلت اور رسوائی ہو۔ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ اپنے مکر کا ذکر فرماتے ہیں، اپنی تدبیر محکم کا ذکر فرماتے ہیں نبوت کے دشمنوں کی تدبیر کے خلاف، تو اس میں یقینی طور پہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ وہ اپنے نبی کو محفوظ فرماتے ہیں، خلاصی فرماتے ہیں، اسے کامیاب فرماتے ہیں، اور اس کے دشمنوں کو ذلیل و رسوا۔ تفسیر مواہب الرحمن میں یہ ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ اعلاما له بمکرہ بالاعداء وتخلیصہ عن مکرہم۔ یہ اصل بات کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کب یہ فرمایا یا عیسیٰ انی متوفیک، جب انہیں اپنی تدبیر محکم اللہ تعالیٰ انہیں سلجھانا چاہتے تھے، فرمایا کہ عیسیٰ میں تجھے اپنی تدبیر محکم کے طور پہ، خیر الماکرین کا اظہار کر کے طور پہ، تمام طور پہ قبضے میں لینے والا ہوں۔ تمہیں اے عیسیٰ، روح سے خطاب نہیں، عیسیٰ سے خطاب ہے، اور بے تمام قبضے میں لینا جسم و روح کے ساتھ لینا ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا تجھے اٹھانے والا ہوں، اور یہ بھی فرمایا کفار سے، منکرین سے تیری تطہیر کرنے والا ہوں۔ تو یہ ہے اللہ تعالی کی تدبیر کا مظہر، اور پھر ان کے دشمنوں کے مکر اور ان کی تدبیر سے خلاصی سے آگہی۔ اللہ تعالیٰ اذ قال اللہ یا عیسیٰ میں حضرت عیسیٰ کو بشارت دے رہے ہیں۔ اب یہاں بشارت کے دو طریقے ہیں، یا تو یہ کہتے کہ انی متوفیک، میں نے تمہیں اپنے قبضے میں لے لیا، یا دوسری تفسیر جیسے مفسرین نے کی کہ یہ تجھے موت نہیں دے سکتے، انی ممیت متوفیک، میں تجھے موت دینے والا ہوں، کب؟ جب آسمان سے تمہیں اتاروں گا۔ تو یہ دونوں تفسیریں صحیح ہیں، کسی سے حضرت عیسیٰ وفات شدہ نبی نہیں ہوتے، لہذا توفی عیسیٰ علیہ السلام سے مراد ان کی وفات نہیں ہو سکتی، ان کا رفع اور دشمنوں کے مکر سے خلاصی ہی ہے۔ تو اس وقت جو ہوا وہ یہ ہوا، اور نزول کے بعد جو ہوگا وہ ہے جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا۔ یہ تو وہ ماحول ہے جس میں اللہ تعالی حضرت عیسیٰ کو یہ خبر دے رہے ہیں، بشارت دے رہے ہیں خلاصی کی، نجات کی، اور ان کے دشمنوں کی ذلت کی، اور اپنی تدبیر کے غلبے کی۔ اب وہ زمانہ بھی ذرا غور کرے، زمان توفی کیا ہے؟ توفی عیسیٰ علیہ السلام کے وقوع کا زمانہ بھی اس بات کا شاہد ہے کہ مرزا صاحب کی توفی عیسیٰ کی تفسیر کہ انہیں وفات شدہ قرار دیں، یہ سراسر غلط اور باطل ہے، کیونکہ یہ تو اس وقت واقعہ ہوئی، یہ توفی عیسیٰ، جب ان کے دشمن ان کے قتل اور صلب کے ڈرتے تھے، وہ انہیں مارنا چاہتے تھے، وہ انہیں وفات دینا چاہتے تھے، اور توفی کے ذریعے اللہ نے خوشخبری دی کہ میں تمہیں اپنے قبضے میں لینے والا ہوں، پورے طور پہ تیرا رفع کرنے والا ہوں، اور تیری تطہیر بھی ان کفار سے۔ لہذا یہ زمانہ توفی اس بات کا شاہد ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی توفی کی تفسیر اور انہیں وفات شدہ نبی ثابت کرنا زمانہ توفی کے ہرگز موافق نہیں ہو سکتا، تفسیر باطل ہے۔ تیسری وجہ بطلان
لفظ توفی کا لغوی مدلول. اب مرزا غلام محمد کا توفی عیسیٰ کو وفات پر حمل کرنا، یہ توفی کے لغوی معنی کے بھی سراسر خلاف ہے. یہ کلمہ یعنی توفی، اس کا اشتقاق لفظ وفا سے ہے، جس کا معنی ہے پورا کرنا، اتمام اور اکمال. پھر وفا سے توفی کا معنی ہوتا ہے جو کہ تفاعل کے وزن پہ ہے، پورے طور پہ لے لینا. اب جیسے وفا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے پورا کرنے کے معنی میں. یہ دھوکے کی ضد ہے، غدر کی ضد ہے. لسان العرب میں ہے الوفاء ضد الغدر، يقال وفى بعهده وأوفى بمعنى أتم، والتوفي من الوفاء على وزن التفاعل، ومعناه الوضعي أخذ الشيء وافيا. وفا یہ غدر اور دھوکے کی ضد ہے. کہا جاتا ہے اس نے اپنا وعدہ پورا کیا. وفا بعہدہ عربی میں کہیں یا وفا بعہدہ، یعنی اتمام کر دیا. اور توفی یہ لفظ وفا سے تفاعل کے وزن پر ہے، جس کا معنی ہے کسی شے کو پورے طور پر لینا. یہی جملہ مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے. پھر یہ دیکھیں کہ توفی پورے طور پر لے لینا یہ ایک عام سا مفہوم ہے جسے جنس بھی کہا جاتا ہے، جس کی کئی انواع ہو سکتی ہیں. تو پورے طور پہ قبضے میں لینا اس کے تحت کئی انواع ہیں. تو اللہ تعالی کی توفی اور ان کا توفی فرمانا، یہ متوفا شخص کو پورے طور پہ قبضے میں لینا ہے. اب غور فرمائیں کہ خود قرآن کریم میں بھی یہ اقسام توفی مذکور ہیں. نمبر 1 توفی. کیسی توفی؟ توفی رفع، جس میں متوفی جو ہیں یعنی اللہ تعالی توفی فرمانے والے ہیں، پورے طور پہ قبضے میں لینے والے ہیں. تو جب متوفی اللہ ہوں اور وہ متوفا یعنی مقبوض کو جسم و روح سمیت اپنے قبضے میں لے لیں، تو یہاں مارنے یا سلانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. زندہ اپنے قبضے میں لے لیں اور ان کا رفع فرما دیں. تو یہی ایک انسان جن کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، ان کی توفی ہے. اسی کا ذکر ایک انسان کا اذ قال اللہ یا عیسیٰ، یہاں پہ توفی عیسیٰ ہے، ایک شخص کی توفی ہے، عام انسانوں کی توفی نہیں. انی متوفیک عیسیٰ، میں تجھے پورے طور پہ قبضے میں لینے والا ہوں، تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں. اب حق تعالی شانہ نے اس موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توفی فرمائی جب اس کے دشمن ان کی موت کے در پہ تھے. وہ ان کو وفات دینا چاہتے تھے، وہ انہیں فوت شدہ بنانا چاہتے تھے. اللہ نے سوال ہی نہیں پیدا ہوا کہ وفات ان کی ہو سکے. روح و جسم دونوں سمیت اپنے قبضے میں لے لیا. اگر صرف روح اللہ لے جاتا یا صرف جسم لے جاتا تو پھر ایسی بات نہ ہوتی جو اللہ چاہتے تھے. تو توفی کا لفظ اتنا خوبصورت کلمہ ہے قرآنی کہ اس سے بذات خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کی اس وقت نفی ہو رہی ہے. پھر متوفا جو تھے حضرت عیسیٰ، انہیں مرفوع بھی اللہ نے کر دیا.
پھر انہیں مطہر بھی کر دیا، ایسی جگہ پر پہنچا دیا جہاں تک دشمنان عیسیٰ علیہ السلام کی پہنچ نہ ہو سکے۔ بس قرآن حکیم کی اس آیت کریمہ میں اذ قال اللہ یا عیسیٰ اسی توفی کا بیان ہے، جس کے ساتھ رفع بھی ہے ان کا اور تطہیر بھی۔ یہاں پہ لفظ موت ہے ہی نہیں کہ کوئی سوچ بھی سکے کہ توفی عیسیٰ میں سوائے رفع سماوی کے کوئی اور مراد ہو سکتا ہے۔ یہ قرآن حکیم کی ایک آیت ہے جس نے ایک قسم توفی کی ذکر کی جو اللہ کے ایک ہی بندے کے ساتھ خاص ہے۔ دوسری یہ بھی توفی قرآن حکیم میں ذکر ہے جسے ہم کہتے ہیں انعامہ، سلا دینا۔ یہ توفی سلانے سے عبارت ہے، یعنی توفی کرنے والی ذات گرامی اللہ تعالی ہیں، اور متوفی جنہیں پورے طور پہ قبضے میں لے لیا جائے وہ شخص ہے جو سونے والا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے اس توفی میں، توفی انعامہ میں، سونے والی توفی میں، کہ ایک خاص وقت تک روح جو ہے اللہ قبضے میں لے لیتے ہیں اور جسم کو سلا دیتے ہیں۔ اب دیکھو، روح اور جسم دونوں اللہ کے قبضے میں ہیں، پھر اللہ کیا کرتے ہیں؟ پھر اس کی روح کو واپس کر دیتے ہیں کہ وہ جاگ جائے۔ یہ متوفی جو ہے یہ سونے والا ہے، مردہ نہیں۔ اب دیکھیں قرآن خود کہہ رہا ہے والتی لم تمت فی منامہا، اللہ اس نفس کی یا ان نفوس کی توفی فرماتا ہے نیند کے وقت۔ پھر کیا اللہ کیا کرتا ہے؟ ایسے متوفی کو اس کی روح کو قبضہ کے بعد اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے، وَيُرْسِلُ، اس کا ارسال ہو جاتا ہے۔ پھر تیسری توفی دیکھیں، یہ بھی قرآن میں ذکر ہے، توفی اماتہ، جو مارنے سے عبارت ہے، یعنی متوفی کو پورے طور پہ قبضے میں لے لیتا ہے، یعنی اسے مار دیتا ہے۔ اب جو متوفی ہے وہ میت ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ ہر انسان کے ساتھ یہ ہوتا ہے، حضرت عیسیٰ کے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ یہ ہر بشر کی اجل کے وقت ہوتا ہے، اس کی موت کا وقت جو مقرر ہے اس کے وقت ہوتا ہے، اس کے بعد یعنی اس سے قبل کسی کی بھی توفی مارنا نہیں ہوتی، اجل سے پہلے کی توفی مارنا نہیں۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ کی اجل آنے سے پہلے ان کو مارنے کا جو پروگرام ہے یہ اسلامی توفی نہیں، قادیانی توفی۔ تو اللہ تبارک و تعالی حین الموت، اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اب موت کے وقت جو اللہ توفی فرماتے ہیں نفوس کی، اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ اس کے بارے میں خود قرآنی آیت کہتی ہے فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، جن ارواح بشر پر اللہ موت کا فیصلہ کر لیتا ہے ان کی ارواح کو، ان کے نفوس کو روک لیتا ہے۔ تو گویا جن نفوس کو روک لیا جائے ان کی توفی موت ہے، اور جن کی ارواح کو واپس کر دیا جائے ان کی توفی نوم ہے۔ یہ دونوں اس آیت میں ذکر ہیں، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها۔ رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ان کی توفی اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک میں بیان کی گئی ہے۔ وہ توفی ان کی اجل سے پہلے ہے، اس لیے وہ موت نہیں ہو سکتی۔ تو جنہوں نے یہ کہا کہ متوفی کا بمعنی ممیت کا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ آسمان سے نازل ہونے کے بعد اور ان کی اجل کے آنے پر ہوگا۔ اس لیے توفی رفع یہ عیسیٰ کے ساتھ خاص ہے، توفی نوم یہ سونے والوں کے ساتھ خاص ہے، توفی موت یہ ان لوگوں کے ساتھ خاص ہے جن کی عمر ختم ہو جائے، جو
جو اپنی عمر کو پورا کر لیں۔ اب جن لوگوں نے توفی انعامہ کا قول فرمایا ہے عیسیٰ کے بارے میں، تو وہ صرف یوں کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے سلا دیا تاکہ وہ زمین سے آسمان تک کا سفر بغیر کسی خوف و خطر کے کریں۔ تو یہ 3 توفی کی اقسام ہیں جو قرآن حکیم میں بیان ہوئی ہیں۔ اپنے اس حلقے کو ہم اسی پہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد پھر بقیہ تفصیل کا بیان ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ